حضرت عیسیٰ المسیح ابلیس سے آزمائے گئے۔ سامعین، آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ابلیس کو اجازت دی کہ وہ حضرت عیسیٰ المسیح کو آزمائے؟ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم آج کی سچی کہانی سنیں، انجیل شریف میں سے تلاوت سنتے ہیں۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ انجیل شریف میں سے تلاوت آپ نے سنی۔ اب سنتے ہیں آج کی سچی کہانی۔ عنوان ہے حضرت عیسیٰ المسیح ابلیس سے آزمائے گئے۔ حضرت عیسیٰ المسیح ابلیس یعنی شیطان سے آزمائے گئے۔ سامعین، جب حضرت عیسیٰ المسیح بپتسمہ پا چکے تو روح القدس انہیں بیابان میں لے گیا تاکہ وہ ابلیس سے آزمائے جائیں۔ 40 دن تک حضرت عیسیٰ المسیح نے روزہ رکھا اور دعا میں ٹھہرے رہے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو انہیں بھوک لگی۔ تب ابلیس ان کے پاس آیا تاکہ انہیں آزمائے۔ ابلیس نے حضرت عیسیٰ المسیح سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے فرما کہ روٹی بن جائے۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے فرما کہ روٹی بن جائیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ المسیح نے اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی بائبل مقدس میں سے حوالہ دے کر فرمایا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور پھر ابلیس انہیں یعنی حضرت عیسیٰ المسیح کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں اور کہا، اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے دوبارہ خدا کے کلام یعنی توریت شریف میں سے حوالہ دے کر فرمایا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ آخر میں ابلیس حضرت عیسیٰ المسیح کو یروشلم شہر میں لے گیا اور ہیکل یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ کے کنگرے یعنی سب سے اونچی جگہ پر کھڑا کر کے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی
کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اس طرح ابلیس نے حضرت داؤد نبی کی معرفت لکھے گئے زبور شریف میں سے حوالہ دیا، جہاں پر ممسوح یعنی مخصوص کیے ہوئے کے بارے میں ذکر ہے، مگر حضرت عیسیٰ المسیح نے پھر خدا کے کلام یعنی توریت شریف میں سے حوالہ دے کر فرمایا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ابلیس حضرت عیسیٰ المسیح کو آزما چکا تو کچھ عرصے کے لیے حضرت عیسیٰ المسیح کے پاس سے جدا ہو گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر حضرت عیسیٰ المسیح کی خدمت کرنے لگے۔ اس کے بعد ابلیس آپ کے پاس مختلف غیر ایماندار لوگوں کے ذریعے جو آپ پر ایمان نہ لائے تھے آتا رہا۔ یہ لوگ آپ سے مشکل اور مختلف سوالات پوچھتے رہے تاکہ کسی طرح آپ کو الجھن میں ڈال سکیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح ہمیشہ صحیح جواب دیتے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی فرماتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ یہ باتیں مجھے باپ یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ ابلیس کے بارے میں حضرت عیسیٰ المسیح فرماتے ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی زبان ہی بولتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے۔ ابھی آپ انجیل شریف میں سے سچی کہانی حضرت عیسیٰ المسیح ابلیس سے آزمائے گئے سن رہے تھے۔ اب تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ سامعین، ابلیس حضرت عیسیٰ المسیح کے پاس کب آیا؟ ابلیس نے حضرت عیسیٰ المسیح سے کیا کچھ کروانے کی کوشش کی؟ کیا حضرت عیسیٰ المسیح نے ابلیس پر فتح پائی؟ ایک ماں کی درخواست۔ سامعین، کیا آپ کے خاندان میں کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس سے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہو اور آپ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے؟
آئیے یہ واقعہ سنتے ہیں کہ ایک شادی کے ایسے ہی موقع پر حضرت عیسیٰ المسیح کس طرح ایک خاندان کی مدد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کا واقعہ یا آج کی کہانی پیش کی جائے، انجیل شریف میں سے تلاوت سنیے۔ پھر تیسرے دن کانائے گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ ابھی آپ انجیل شریف میں سے تلاوت سن رہے تھے، اب سنتے ہیں آج کی سچی کہانی، ایک ماں کی درخواست۔ ایک ماں کی درخواست۔ سامعین، دریائے یردن میں حضرت یوحنا یعنی حضرت یحییٰ سے بپتسمہ پانے اور جنگل میں ابلیس سے آزمائے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ المسیح صوبہ گلیل کے ایک چھوٹے گاؤں میں جس کا نام کانائے گلیل تھا آئے۔ اس جگہ پر شادی تھی۔ یسوع یعنی حضرت عیسیٰ المسیح کی ماں بھی اس شادی میں شریک تھیں۔ حضرت عیسیٰ المسیح اور ان کے شاگرد بھی اس شادی میں موجود تھے۔ شادی کے دوران مہمانوں کو پیش کیا جانے والا انگوروں کا شربت کم ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم نے آپ سے فرمایا، گھر والوں کے پاس شربت ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے جواب میں ان سے فرمایا، اے معزز عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ لیکن حضرت بی بی مریم نے خادموں سے فرمایا کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ المسیح تم سے فرمائیں وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے مطابق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے۔ ان میں سے ہر ایک میں کافی پانی کی گنجائش تھی۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے حواریوں سے فرمایا، یہ مٹکے پانی سے بھر دو۔ بس انہوں نے کنویں سے پانی نکالا اور مٹکوں کو کناروں تک بھر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ المسیح نے ان سے فرمایا، اب نکال کر صدر مجلس کے پاس لے جاؤ۔ وہ صدر مجلس کے پاس لے کر گئے۔ صدر مجلس نے وہ پانی جو اب شربت بن چکا تھا چکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شربت کہاں سے آیا ہے، مگر جن خادموں نے پانی بھرا تھا وہ تو جانتے تھے۔ صدر مجلس نے دلہا کو بلا کر کہا، ہر شخص پہلے انگوروں کا اچھا شربت پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر سیر ہو جائیں، مگر تو نے اچھا شربت اب تک رکھ چھوڑا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ المسیح کا پہلا معجزہ تھا جو انہوں نے کانائے گلیل میں دکھا کر
اپنا جلال ظاہر کیا اور آپ کے شاگرد آپ پر ایمان لائے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ المسیح نے کئی کہانیاں سنائیں جو شادی بیاہ کے بارے میں تھیں، کیونکہ اس قسم کے واقعات اس وقت کے لوگوں میں ہر دل عزیز تھے۔ ابھی آپ نے انجیل شریف کی سچی کہانی ایک ماں کی درخواست سنی۔ اب وقت ہے گفتگو کا، آئیے بات چیت کرتے ہیں۔ سامعین، حضرت عیسیٰ المسیح نے یہ کیوں فرمایا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا؟ حضرت بی بی مریم کا خادموں کو حکم دینا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے خادموں سے کیا کرنے کو کہا؟ یہ پانی کس لیے استعمال کیا گیا؟ کیا خادموں نے حضرت عیسیٰ المسیح کی تابعداری کی؟ ہم خادموں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ نئی پیدائش۔ سامعین، کیا آپ نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ آج کی کہانی سنیں اور یہ جانیں کہ نئی پیدائش ہے کیا، تلاوت انجیل پاک سنتے ہیں۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تلاوت انجیل پاک آپ سن رہے تھے۔ اب سنتے ہیں انجیل پاک ہی کی ایک سچی کہانی، نئی پیدائش۔ نئی پیدائش۔ سامعین، فریسیوں میں سے ایک آدمی نیکودیمس یہودیوں کا ایک سردار تھا۔
فریسی وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو پڑھنے اور ان کے مطابق سچائی کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سے اپنے علم پر فخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو عام لوگوں سے یا ان لوگوں سے جنہیں گنہگار قرار دیا جاتا تھا بہتر سمجھتے تھے۔ ایک رات نیکودیمس حضرت عیسیٰ المسیح کے پاس آیا۔ اس نے گرم جوشی سے حضرت عیسیٰ المسیح کو سلام کیا اور کہا، اے ربی، یعنی اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استاد ہو کر آئے ہیں، کیونکہ جو معجزے آپ دکھاتے ہیں کوئی اور شخص نہیں دکھا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے حاصل نہ ہو۔ آپ نے جواب میں اس سے فرمایا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی یعنی جنت الفردوس کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ الفاظ سن کر نیکودیمس گھبرا گیا اور کہنے لگا، جب آدمی بوڑھا ہو گیا تو وہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے جواب میں اس سے فرمایا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی یعنی جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہو ایسا ہی ہے۔ نیکودیمس نے آپ سے پوچھا، یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم حضرت عیسیٰ المسیح۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم یعنی عیسیٰ المسیح بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ
جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ بعد میں جب یہودی کٹھر مذہبی رہنماؤں نے ایک دفعہ حضرت عیسیٰ المسیح کی تعلیمات کی مخالفت کی تو نیکودیمس نے آپ کی تعلیم کی تائید کی۔ نیکودیمس نے کہا، کیا ہماری شریعت یعنی موسوی شریعت کسی شخص کی بات سنے بغیر مخالفت کرتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ نیکودیمس حضرت عیسیٰ المسیح کا خفیہ پیروکار بن چکا تھا، کیونکہ وہ مذہبی رہنماؤں سے ڈرتا تھا۔ ابھی آپ انجیل پاک کی سچی کہانی نئی پیدائش سن رہے تھے۔ آئیے اسی موضوع سے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین، نئی پیدائش یا نئے سرے سے پیدا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا الہی قوانین کو پورا کرنا اور ماننا نیکودیمس کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کافی تھا؟ حضرت عیسیٰ المسیح کے الفاظ اونچے پر چڑھایا کا کیا مطلب ہے؟